أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ احزاب ہماری چل رہی ہے، 22واں پارہ شروع ہو چکا ہے اور 22واں پارے کا بالکل پہلا صفحہ اس کا ایک رکوع ہو گیا اور سورہ احزاب کی 34 آیت ہو گئی ہیں، 32 اور 33 اور 34۔ یہ دو آیتیں ہو گئی ہیں۔ اس میں ازواج مطہرات کے لیے خصوصیت کے ساتھ 5 ہدایتیں دی ہیں۔ گزشتہ کل آپ کی خدمت میں کچھ باتیں آئی تھیں، اور چونکہ وہ تو امت کی مائیں ہیں، تو امت کی ماؤں کے لیے جب اس طرح کی ہدایات ہیں تو جو امت کی مائیں نہیں ہیں ان کے لیے بطریق اولا یہ ہدایات موجود ہیں، جس میں پہلی ہدایت یہ تھی کہ آواز کا پردہ ہو۔ پہلی ہدایت جو گزشتہ کل آئی تھی کہ آواز کے اندر ایسی لطافت اور ایسی نزاکت استعمال نہ کرے جس سے کسی کا دل تمہاری طرف مائل ہو، اور اس پہ تفصیل سامنے آ گئی۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ آواز بالکل سطر ہے، کہا ایسا نہیں ہے، مطلب ضرورت کے درجے میں آواز نکال سکتی ہے، لیکن عورت ذات کہیں جائے بیان کرے، اسپیکروں میں ہوتا ہے، لوگ اس طرح کرتے ہیں، اسپیکروں میں عورتیں بیان کرتی ہیں اور مختلف بیانات عورتوں کے آتے ہیں، تو عورت کی اپنی آواز کے اندر وہ ہے، مطلب کشش ہے۔ تو عورت کی آواز کا غیر مردوں کو سننا، پھر اس طرح بڑے لے لگا کر کے نعتیں پڑھنا، چاہے وہ دینی محفل ہو، یعنی اس سے ہٹ کے جو غلط چیزیں ہیں، جو دینی چیزیں لوگ سمجھتے ہیں، وہ بھی عورت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اجتماعی دعا کرانا، اجتماعی دعا کرانا، محفلیں لگانا، تو اس کا یعنی شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کی آواز بہرحال جیسے عورت عورت ہے تو آواز بھی عورت ہے، اور لفظ عورت کا معنی سطر۔ ایک تو لفظ عورت اس انسان کو کہتے ہیں جو مؤنث ہو، اور عربی کے اندر عورت کا معنی سطر، پردہ، عورت پردہ، تو عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی جیسے عورت پردہ ہے تو عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ اور دوسری ہدایت یہ دی تھی کہ اپنے گھروں کے اندر رہنا، تو اس کے اندر یہ ہے کہ عورت کی جو اصلی وضع ہے، یعنی اس کی پیدائش کا جو اصلی مقصد ہے وہ گھر ہے۔ عورت اگر یہ جو بنات کے مدرسے ہیں، ہمارے جو اکابر تھے ان کے زمانے میں نہیں تھے، یہ تو بعد کے لوگوں میں بنات کے مدرسے کھل گئے، اور اسی طرح یعنی عورت گھر کے اندر عورت کی جو تربیت ہے وہ باہر تو کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو تبلیغ میں خواتین جاتی ہیں، گھروں سے باہر نکلتی ہیں، وہ اتنی سخت شرائط رکھی ہوئی ہے اس کے لیے کہ وہ مطلب اگر کوئی ایک شرط بھی ادھر ادھر ہو جائے تو نہیں چھوڑتے، وہاں جماعتوں کے اندر بھی نہیں چھوڑتے۔ تو اسی طرح بنات کے مدرسوں کے اندر اور اسی طرح تبلیغ کے اندر جو خواتین جاتی ہیں وہ بھی اسی طرح ایک ضرورت کے پیش نظر وہ جاتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں جو مستورات مسجدوں میں آتی تھی، اس کی بھی بنیادی غرض یہی تھی کہ بیانات ہوتے تھے مسجد میں، کوئی اور سبیل نہیں تھا، تو اور پھر بھی اس وقت بھی عورتوں کے لیے یہ حکم تھا کہ مرد آگے ہوں گے، بچے پیچھے ہوں گے، عورتیں سب سے پیچھے ہوں گی۔ اور پھر عورتوں کے لیے یہ ہدایات تھی کہ وہ یعنی خوشبو لگا کر کے بالکل نہیں آئیں گی، اور اگر کوئی عورت عشاء کی نماز میں آئے اور خوشبو لگا کے آئے تو اللہ کے رسول نے بدکار کہا اس کو۔ اس زمانے میں بھی پاک زمانہ تھا وہ، تو اس زمانے کے اندر بھی یہ تھا کہ بھی عورت کے لیے سب سے افضل جگہ اس کا گھر ہے،
اور آپ فرمایا کرتے تھے اپنے بیانات میں کہ گھر کے صحن کے اندر، گھر کے آنگن میں، گھر کے صحن کے اندر عورت کے لیے نماز پڑھنا افضل نہیں ہے، گھر کے اندر اندر کمرے میں عورت کے لیے نماز پڑھنا کیا ہے، وہ افضل ہے۔ یہ اس زمانے کی ہدایات تھی۔ تو اس لیے کہا کہ بھی عورتیں گھروں میں رہیں۔ اب عورت ہاسٹل میں رہے، کالج میں پڑھے، یونیورسٹی جائے، غیر لڑکوں کے ساتھ بیٹھے، تو یہ کسی صورت میں اس کی نہیں ہے اجازت۔ نوکری کے لیے نکلے، اس صورت میں نکلنے کی اجازت ہے جب کوئی معاش کا سبیل نہ ہو، باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، شوہر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو شرائط کے ساتھ، پردے کے ساتھ عورت اپنی معاش کے لیے نکل سکتی۔ لیکن اس طرح، اور پھر وہ پڑھائی جو عورت کے کسی کام نہیں آتی، ایسی ایسی چیزیں لڑکیاں پڑھتی ہیں جو اس لیے کہ عورت کی اصل جو تخلیق مانے پیدا کرنا، اس کی جو پیدائش کی اصلی غرض ہے وہ گھر ہے۔ اگر یہ بچی ہے تو اس کے باپ کو اس کا کفیل بنایا، جب یہ بڑی ہو گئی تو اس کو شوہر کو کفیل بنایا، اور جب اس کا شوہر نہیں ہے تو اس کے بیٹے کو بنایا کہ بھی تم اس کی کفالت کرو، اور بیٹے نہیں ہیں تو پوتوں نواسوں کو کہا تم ان کی کفالت کرو۔ یعنی پیدائش سے لے کر کے موت تک عورت کو اللہ نے اکیلے نہیں چھوڑا۔ تو یہ کیوں نکلتی ہے باہر؟ ہاں، ضرورت کے مواقع مستثنی ہیں، کوئی نہیں ہے سودے کے لیے، آپ چلی جائیں، لیکن مرد صاحب سوئے ہوئے ہیں، یہ جا کے سبزی والوں سے بحث کرتی ہے، مرد صاحب سوئے ہوئے ہیں، یہ جا کے دکانوں میں گھومتی ہے، مارکیٹوں میں گھومتی ہے، اور حضرت سو رہے ہیں، یہ 12 بجے اٹھیں گے اور تیاری کر کے نکل جائیں گے، بیوی اس کی 5-6 جگہ جا کر کے دودھ بھی خرید رہی ہے، اور جو ہے پاپے بھی اس کو لینے ہیں، اور ڈبل روٹی بھی اس نے لینی ہے، اور گھر کے راشن بھی اس نے لینے۔ یہ ایک حیادار اور غیرت مند معاشرہ، غیرت مند مرد، یہ اس کی حرکتیں نہیں ہیں۔ جو بالکل 2 نمبر لوگ ہیں یہ ان کی حرکتیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ عورت کی اصل وضع، عورت گھر کی خادمہ ہے، گھر کی زینت ہے، گھر کی زینت ہے، اور اس کے بال بھی پردہ ہے۔ اگر یہ بال کا 1/4 حصہ نماز میں کھل جائے تو نماز نہیں ہوتی عورت کی۔ اب یہ کیوں نہیں ہوتی؟ ہم تو پڑھ رہے تھے، وہ تو ہو رہی تھی۔ تو ہم جو پڑھ رہے تھے وہ ہو رہی تھی، لیکن آسمانی کاغذوں میں نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سطر کھلا ہوا تھا، یہ بال اس کے سطر ہے۔ تو یہ آسمانی ہدایات ہے، کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے رب نے فرمائے، اس کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ عورت کے لیے پھر نکلنا اجازت ہے، لیکن بڑی چادر اوڑھ لینا، برقع اوڑھ لینا، برقع بھی ایسا فیشنی برقع نہ ہو کہ بدن پورا نظر آئے، فیشنی برقع سے بھی منع کرتے ہیں، برقع ہو لیکن پورا ہو، اور بالکل سر سے لے کر پیر تک چھپی ہوئی ہو، کسی کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ تو یہ باتیں گزشتہ کل آپ حضرات نے سنی۔ تیسری، چوتھی اور 5ویں ہدایت، نمازوں کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ نماز تو سمجھ میں آتی ہے، زکوٰۃ کا تھوڑا سا وہ ہے کہ استعمال کے زیوروں میں زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ عورت جو زیور استعمال کرتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے یا نہیں، تو اس کے اندر ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احادیث کا ایک لمبا ذخیرہ پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورت کے وہ زیورات جو عورت کے استعمال میں ہوں یا استعمال میں نہ ہوں، اس پہ زکوٰۃ آئے گی جبکہ وہ نصاب تک پہنچتے ہوں۔ اور مرد کے ذمے زکوٰۃ نہیں ہے کہ بھئی عورت کے زیور ہیں، ملکیت عورت کی ہے۔ ہاں، اگر مرد خوشی سے دینا چاہے تو پھر دے دے، لیکن جیسے نماز عورت پہ فرض ہے اور روزہ عورت پہ فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی عورت کے اوپر فرض ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ 5 ہدایتیں دی۔ اور پھر اس کے اندر صرف ازواج مطہرات کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کی جتنی خواتین ہیں سب کے لیے یہ ہدایات ہیں۔ اور اگرچہ خطاب جیسے عام قرآن پاک کا جو خطاب ہے وہ مردوں کو ہے، لیکن عورتیں اس میں شامل ہیں،
قرآن پاک کا عمومی خطاب مردوں کو ہے لیکن عورتیں اس میں شامل ہیں، ایسے ہی یہاں خطاب ازواج مطہرات کو ہے لیکن عمومی عورتیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اور اگلے ٹکڑے میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں نے احکامات دیے ہیں یہ میں نے اس لیے دیے ہیں کہ اے نبی کے گھر والوں، ہم تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اے نبی کے گھر والوں، ہم تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں ہر قسم کے میل کچیل سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں رجس سے کیا مراد ہے؟ رجس قرآنی لفظ ہے، قرآن پاک کے اندر بتوں کو بھی رجس کہا ہے، اور نجاست، پخانہ، پیشاب، گند، اس کو بھی رجس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رجس عذاب کو بھی کہا جاتا ہے، قرآن میں رجس کا لفظ عذاب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح رجس کا لفظ یہ استعمال ہوتا ہے یعنی ہر نامعقول حرکت، گناہ کے لیے بھی رجس کا لفظ استعمال ہوا، بتوں کے لیے، گناہ کے لیے، ناپاکی کے لیے اور عذاب کے لیے۔ یہاں رجس سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ چیز جو قابل نفرت ہو، طبعاً، عقلاً، شرعاً، طبیعت کو بھی نہیں بھاتی ہو، عقل بھی اس کو قبول نہ کرے، شریعت بھی قبول نہ کرے، تو اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم سے اس طرح کے سارے گندوں کو ختم کر دے، ہٹا دے، دفع کر دے، دور کر دے۔ تو یہ مطلب ہے اس ٹکڑے کا۔ باقی اہل بیت سے کون مراد ہے؟ اہل بیت جو کافی سنتے رہتے ہیں، اہل بیت اہل بیت اہل بیت، تو یہ ذرا سننے کی بات ہے۔ اہل بیت چونکہ پیچھے سے تذکرہ چلا آ رہا ہے، پورا رکوع ختم ہو رہا ہے، کس کا بیان چل رہا ہے؟ اللہ کے رسول کی بیویوں کا بیان چل رہا ہے، امت کی ماؤں کا بیان چل رہا ہے۔ اس لیے جتنے مفسرین ہیں وہ سب کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت اکرمہ، حضرت مقاتل، سعید ابن جبیر اور یہ جتنے بھی حضرات ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دائیں بائیں پیچھے سب انہی کا ذکر ہے۔ اور ایک مفسر ہیں ہمارے وہ ابن کثیر کے نام سے، انہوں نے روایات جمع کی ہے، جیسے صحیح مسلم میں بھی روایت ہے کہ ہمارے نبی کے اوپر رومی چادر تھی، کالے رنگ کا کمبل تھا، تو آپ کے نواسے آئے حسن، آپ نے اس کمبل میں اس بچے کو اندر کیا۔ آپ کے دوسرے نواسے آئے حسین، اس کو بھی کمبل میں اندر کیا۔ پھر فاطمہ اور علی آ گئے رضی اللہ عنہم، پھر ان کو بھی اندر کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کمبل کو یوں لپیٹ لیا اور آپ نے یہ والی آیت پڑھی کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور کریں، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو یہ آپ نے فرمایا۔ تو وہ جو میں نے تفسیری باتیں کی، یا یہاں پر جو ہے کہ بھئی صرف بیویاں مراد ہیں اور اللہ کے رسول نے اپنے عمل سے یہ کیا، تو دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ازواج مطہرات کو اہل بیت میں اللہ نے داخل کیا، اور عمومی فضا یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی نسل چلتی ہے لڑکوں سے، بیٹوں سے، تو یہ تو بیٹی ہے اور یہ تو دوسرے یعنی ابو طالب ان کے سسر ہیں، یہ تو یعنی ابو طالب کی پوتے ہیں یہ، اور حضرت علی کی اولاد ہیں، تاکہ کسی کے دل دماغ میں یہ نہ آئے کہ بھئی یہ حضور کے گھر والے نہیں ہیں، تو ہمارے نبی نے ان کو بھی جمع کیے کہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی اہل بیت ہیں، باقی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اصل اہل بیت تو بیویاں ہیں جن کے گھر میں آدمی رات گزارتا ہے، جہاں آدمی صبح دوپہر کھانا کھاتا ہے، جہاں آدمی کا بستر ہوتا ہے، اہل بیت، بیت جہاں رات گزاری جاتی ہے، با یا تا، وہ جگہ جہاں رات گزارتا ہے، بیتوتت، وہ جگہ جہاں آدمی رات گزارتا ہے، جس جگہ آدمی کی رہائش ہو، تو اہل بیت اور جو وہاں رہتے ہوں، تو
وہاں بیٹیاں تو نہیں رہتی، بیٹیاں تو اپنے گھر میں ہوتی ہیں، وہاں نواسے تو نہیں رہتے، وہ تو اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، وہاں تو بیویاں ہوتی ہیں، بیویوں سے جو اولادیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو اصل تو اہل بیت ازواج مطہرات ہیں، لیکن کل کلا کو کسی کو یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ بھئی علی، فاطمہ، حسن، حسین ان کا کیا مرتبہ ہے، تو ہمارے نبی نے ان کو بھی کہا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو اللہ نے بیویوں کو اہل بیت میں شامل کیا، اور ہمارے نبی نے اپنی بیٹی، داماد اور نواسوں کو بھی اہل بیت میں شامل کیا۔ ان دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ہماری طبیعتوں میں وسعت ہے، اللہ کا فضل ہے، اور ہم ان کو بھی لیتے ہیں اہل بیت میں۔ لیکن یہ والا جملہ کہنا کہ بیویاں ساری خارج ہیں، اہل بیت صرف یہ ہیں، اور بیویاں سب 2 نمبر ہیں اور اہل بیت یہ ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ گندگی اللہ دور کریں گے۔ اس گندگی سے کیا مراد ہے؟ اس گندگی سے مراد تطہیر تشریعی ہے۔ تطہیر مانے پاک کرنا، تشریع مانے شریعت کی پاکی مراد ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک تمہیں ایسی توفیق دیں گے اے حضور کے گھر والوں کہ اللہ تمہیں گناہوں سے بچائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے نبیوں سے کبھی بھی چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہو سکتا، اہل بیت حضور کی بیویوں سے بھی نہیں ہو سکتا، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ تطہیر تکوینی ہے، اس کو تطہیر تکوینی کہتے ہیں۔ تطہیر تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ معصوم بن جاتا ہے، اس کے اندر سے اللہ پاک گناہ والی جو کیفیات ہوتی ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اور وہ گناہ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، اس کو تطہیر تکوینی کہتے ہیں۔ یہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہاں پر جیسے اہل تشیع نے، مفتی صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اہل تشیع نے، یعنی اس کا جمہور حضرات سے اختلاف کر کے یہ والی بات لی ہے کہ بھئی ازواج مطہرات وہ اہل بیت نہیں ہے، صرف حسن، حسین، علی، فاطمہ یہ اہل بیت ہے۔ ایک اختلاف یہ کیا۔ دوسرا اختلاف یہ کیا کہ بھائی کہ یعنی حضور کے داماد اور حضور کے یہ والے رشتہ دار مراد ہے، ایک اختلاف۔ دوسرا اختلاف یہ کیا کہ یہ سارے کے سارے معصوم ہیں، یعنی ان سے کبھی بھی گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دونوں باتیں جمہور علماء کرام، محدثین، مفسرین، اہل سنت والجماعت اس کے خلاف ہے کہ ازواج مطہرات وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ نمبر دو کہ وہ نبیوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ نبی کیا ہے؟ انبیاء وہ معصوم ہیں، باقی صحابہ صحابیات یہ معصوم نہیں ہے، محفوظ ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ لیکن وہ والی جو ٹاپ کلاس کی عصمت ہے وہ صرف نبیوں کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ کوئی امام، کوئی بھی معصوم نہیں ہو سکتا کہ بھی امام معصوم نہیں، معصوم صرف نبیوں کی ذات ہے۔ فرشتے معصوم ہیں، ٹھیک ہے، اور انبیاء معصوم ہیں۔ تو یہ والی باتیں یہاں اہم تھی، اور عمومی یہی باتیں پیش کر کے وہ لوگوں کو وہ کرتے ہیں کہ جی دیکھو قرآن پاک میں ہیں تو قرآن پاک میں ہے، ہم نے کبھی انکار کیا قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن ذرا قرآن کو سمجھنے والا وہ طبقہ جنہوں نے اللہ کے رسول سے قرآن لیا، ان کی بھی تو سنو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک میری بات ہے، ہم آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم تو کبھی مطالعہ نہ ہو تو ہم آپ کو درس بھی نہیں دیتے، ہم تو پہلے اچھی طرح دیکھ کر کے 3 4 5 دفعہ رات کو دیکھتے ہیں، پھر صبح فجر سے پہلے دیکھتے ہیں، پھر یہاں بھی دیکھتے ہیں تاکہ کوئی چیز ہم سے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو جو باتیں ان بڑوں نے لکھی ہے وہ آپ کو سناتے ہیں، اور اپنی طرف سے قرآن میں ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جس نے قرآن میں اپنی طرف سے بات کی اور اس نے صحیح کی پھر بھی اس نے غلط کیا، یہ آپ کی حدیث ہے، من قال فی القرآن برأیہ اصاب فقد اخطأ، جس نے اپنی طرف سے قرآن میں بات کی، اپنی طرف سے تشریح کی، اس صحیح تشریح کی، اس نے پھر بھی غلط کیا۔ کیوں؟ اس نے بڑوں سے نہیں پوچھا، اور بڑوں کی باتیں اس نے کیوں نقل نہیں کی۔ تو یہ اس میں کچھ اہم نکات تھے، وہ میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اور آخری آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں اے نبی کی گھر والیوں، گھروں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، تمہارا گھروں کے اندر
اللہ کے رسول کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ وذکرنا 2 ترجمے ہیں۔ نمبر 1، اس کو یاد کرو۔ یاد کے معنی تعلیم کا حلقہ لگاؤ، قرآن کی تفسیر، قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، اللہ کے رسول کی تعلیمات یاد کرو، یعنی عمل کرو۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے، جو باتیں تمہارے علم میں آتی ہیں اس کو اپنے پاس اسٹاک مت رکھو، اس کو آگے دو، اس کو آگے پہنچاؤ۔ جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اللہ نے نبی کی باتوں کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا، اور صحابہ کرام نے اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھا تھا۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایک حدیث سنا رہے ہیں تو کہا کہ پوری زندگی گزر گئی، وہ حدیث نہیں سنائی، اور وجہ لوگ اس کا مطلب نہیں سمجھتے ہوں گے۔ تو وفات کے وقت میں حضرت نے وہ حدیث، سارا مجمع جمع ہے اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث لوگوں کو سنائی۔ پھر آگے ایک جملہ ہے حدیث کے اندر، اس لیے یہ وفات کے وقت میں حضرت نے یہ حدیث سنائی تاکہ اللہ کے رسول کے بات کے نہ پہنچانے کا گناہ ان کو نہ ملے۔ اس لیے حضرت معاذ نے یہ حدیث سنائی تاکہ اللہ کے رسول کے بات کے نہ پہنچانے کی سزا ان کو نہ ملے۔ فَأَخْبَرَ مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا، تاکہ گناہ سے بچ جائے۔ تو جو باتیں سامنے آتی ہیں اس کو فکر کے ساتھ لینا اور اس کو آگے پہنچانا، یہ ہر مسلمان کا ذمہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی ہے، اے اللہ تر و تازہ رکھ، خوش رکھ میرے اس امتی کو جو میری بات کو لیتا ہے اور میری بات کو آگے پہنچاتا ہے، میرے امتی کو کیا رکھ، خوش رکھ۔ تو یہ آخری ٹکڑے کے اندر یہ والی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آیت کا ترجمہ سن لیجئے، اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو، غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو۔ غیر مردوں کے جیسے تمہاری آواز سطر، ایسے ہی تمہاری پیدائش کی جو اصلی وجہ ہے تم گھر میں رہو۔ اور عورت کو، مولانا تقی عثمانی صاحب کا ایک لمبا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں آزادی نسواں کا فریب، اس کا عنوان ہے۔ کہا کہ یہ عورت بچی تھی، یہ اپنے باپ کی خدمت کرتی تھی اور اپنی ماں کی کرتی تھی، ماں کے لیے وہ کرنا، گھر کا کام کرنا۔ جب بڑی ہو گئی تو شوہر کی خدمت کرتی تھی، بچوں کا خیال رکھتی تھی۔ اب کافروں نے کہا کہ نہیں، اسلام نے تو تم پہ ظلم کیا، اس کو گھر سے نکالا۔ اب یہ کیا بن گئی؟ کہا یہ ایئر ہوسٹس بن گئی، اب غیروں کی خدمت کرنے لگی، ہوٹلوں میں غیر مردوں کی خدمت کرنے لگی، اور جناب جگہ جگہ اس کو جو ہے نا ماڈل کے طور پر وہ پیش کیا گیا۔ تو کہا کہ اس کا حق یہ تھا کہ اس کو تم نے ایسا بدنام کیا، ایسا رسوا کیا، سر سے لے کر پیر تک اس کے بدن کے ایک ایک جز کو تم نے غلط استعمال کیا۔ وہ عورت جو پردے والی چیز تھی اس کو غلط استعمال کیا۔ ہاں کہ بھی عورتیں آزاد ہو گئی، آزاد کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی۔ آزاد تو نہیں ہوئی، وہ تو برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی اور کہیں کی نہیں رہی۔ اس لیے یہ چیزیں ہماری دین کا حصہ ہے، اس چیز میں نرمی کرنا اور نظر انداز کرنا اور کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ جملے صحیح نہیں ہیں۔ یہ خود ہمارے اندر کی خرابی کی علامت ہے کہ ہم اندر سے صحیح نہیں ہیں، کہ بھئی کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کچھ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ سچے ہیں، رسول سچے ہیں یا ہم سچے ہیں؟ تو ہم گڑبڑ ہو گئے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو ایسی آزادی دے دی اور کہا کہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ اس کا تو یہ تو اللہ پوچھیں گے، اور ایک ایک بات پوچھیں گے۔ صرف شادی کرنا، مزے لینا نہیں ہوتا، بلکہ اولاد کی تربیت ہوتی ہے، اولاد کو سمجھایا جاتا ہے، ان کے لیے اللہ کے سامنے رویا جاتا ہے، اور ان کے لیے آخری لمحے تک آدمی بے قرار رہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ مذہب ایسا آزادی والا مذہب نہیں ہے، پرسکون نہیں ہے کہ ہر وقت کہ جی میں ریلیکس رہوں گا۔ ریلیکس نہیں رہنا، پریشان رہنا ہے، فکر مند رہنا ہے کہ آدمی کہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور کسی طریقے سے کوئی معاملہ ایسا نہ ہو جہاں میرے لیے پکڑ کا باعث نہ ہو جائے۔ تو غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو، جیسے کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اے نبی کے اہل بیت،
نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور اللہ کے رسول کی جو باتیں وہ بتائی سنائی جاتی ہیں اس کو یاد رکھو، یقین جانو اللہ بہت باریک بین ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا سفر ہے، میں جماعت میں جا رہا ہوں انشاءاللہ العزیز، پھر واپسی میں انشاءاللہ پھر آگے بیان ہوگا۔ اللہ آپ سے دعا کی درخواست بھی ہے، ہو سکے تو یاسین پڑھ لیجئے گا، ہو سکے تو 2 نفل پڑھ لیجئے گا، تھوڑا سا صدقہ بھی دے دیجئے گا۔ اللہ پاک سفر آسان فرمائے۔ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ قرآن و حدیث کے انوار و برکات ہم سب کو نصیب فرما، اللہ ہمیں سبب بنا، اقوام عالم کی ہدایت کا سبب بنا، اور ہر غم ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں ہر طرح کی اللہ سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ سفر میں آپ ہمارے ساتھی بن جا، اور پیچھے گھر بار مسجد مدرسے میں آپ ہمارے نائب بن جا۔ بچوں کے امتحانات ہیں 29 جنوری سے، اللہ پاک سب بچیوں کے وفاق غیر وفاق، حفظ ناظرہ وفاق غیر وفاق، اور پہلے درجے سے لے کر دورِ حدیث تک سب بچیوں کے سارے امتحانات کو آسان فرما، اور سب کو اچھے نمبرات سے کامیابی نصیب فرما، اور سب کی اصلاح فرما، اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سفر کو آسان فرما اور اس کی لمبائی کو مختصر فرما۔ اے اللہ ہم اس سفر میں آپ سے نیکی کی توفیق مانگتے ہیں، تقوی کی توفیق مانگتے ہیں، اور ایسے عمل کی توفیق مانگتے ہیں جو آپ کو خوش کر دے۔ اے اللہ ہم سفر کی سختیوں سے آپ کی پناہ لیتے ہیں، برے منظر کے دیکھنے سے آپ کی پناہ لیتے ہیں۔ اے اللہ برے لوٹنے سے، اہل و عیال مال اولاد مسجد مدرسہ برے لوٹنے سے اے اللہ ہم آپ کی پناہ لیتے ہیں۔ حالات کی درستگی کے بعد حالات کے بگاڑ سے ہم آپ کی پناہ لیتے ہیں۔ اللہ لوگوں کے دبانے سے اور دبدبے سے ہم آپ کی پناہ لیتے ہیں۔ اللہ قرضوں کے بوجھ سے پناہ لیتے ہیں۔ اے اللہ قرضوں کے بوجھ سے پناہ لیتے ہیں، ہمیں قرضوں کے بوجھ سے بچا لیجئے، ہمیں برکت والی روزی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہر بلا سے بچا، ہر مصیبت سے بچا، ہماری اس مسجد کی حفاظت فرما، اور ہماری یہ مسجد اقوام عالم کی ہدایت کا سبب بنا، ہمیں ہر مصیبت سے بچا، اس مسجد کو خیر اور برکات کے پھیلانے کا سبب بنا، گناہ اور بدکاری کے پھیلانے سے حفاظت فرما۔ اللہ ہر قسم کی خیر مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، مراکز کے اندر خیر کو نازل فرما، اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسجد سے، نمازوں سے، دین سے، مصلی سے، مسند درس سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ جن نیکیوں کی آپ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان نیکیوں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ ان نیکیوں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ رجب کا مہینہ شروع ہے، آپ اس میں خوب برکتیں نصیب فرما۔ اللہ شعبان کے مہینے میں خوب برکتیں نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دیجئے، ہم سب کو رمضان تک پہنچا دیجئے، ہم سب کو رمضان تک پہنچا دیجئے۔ رمضان کی ساری نمازیں پڑھنا آسان فرما یا اللہ، سارے بیانات کرنا بھی سننا بھی آسان فرما، اور تراویح کی نماز قرآن پڑھنا سنانا سننا بھی آسان فرما، تراویح میں کھڑا ہونا بھی آسان فرما، اعتکاف بھی آسان فرما، ہر عمل میں، جمعے کے اندر ذکر کے حلقے میں، ہر عمل میں آپ کی مدد کی درخواست ہے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہماری بھرپور مدد فرما، ہماری بھرپور مدد فرما، ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔ میری طرف سے سب کو سلام ہے، ذرا سب ملیں گے تو ذرا مشکل ہو جائے گی، نکلنا بھی ہے، آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے۔ اللہ سب کو برکتیں دے، سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔